ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان جان علی جان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رائے ہدایت۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس ماہ مقدس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر جنہوں نے سرکار دو جہاں لجپال کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایک انوکھا انداز تھا، ہر جگہ سرکار کے ساتھ رہے، جس میں غار ثور کا بھی ذکر جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور و معروف ہے۔ تو ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی مذہبی پیارے اسکالر، عظیم اسکالر جناب حافظ محمد ندیم نقشبندی صاحب ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم ان سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی جو زندگی ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں آپ صاحب، آپ ہمیشہ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور ہماری اصلاح کرتے ہیں، ہمارے ناظرین کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ محبت اور دین کی خدمات جو ہے ان کے اوپر آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ میں مشکور ہوں ہلہ نیوز کی پوری ٹیم کا اور آپ کا جنہوں نے مجھے اس خوبصورت ٹاپک کے ساتھ اس پروگرام میں انوائٹ کیا۔ اب رہا سوال، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، میں اسے قرآن سے عرض کر دوں۔ ملت اسلامیہ کا پہلا مرد مومن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے پہلے آ کر کلمہ پڑھنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور رہا مسئلہ آپ کی محبت کا، تو قرآن نے آپ کی محبت کو کیا خوب بیان کیا۔ بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں نا، ان تمام صحابہ کا صحابی ہونا روایت سے ثابت ہے، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابی ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور جو آپ نے انٹرویو میں اشارہ کیا، اب واقعہ غار ثور میں صحابی کا لقب رب کریم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خود عطا فرمایا۔ اور آپ کی محبت کا حال یہ تھا کہ آپ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے، آقا کریم کی خدمت کیا کرتے، حضور کے ساتھ اٹیچ رہتے، یہاں تک کہ آپ نے اپنی ایک بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے کر حضور کے سسر ہونے کا جو ہے وہ اعزاز بھی پایا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اولئک هم المتقون، فرمایا وہ لوگ والذی جاء بالصدق وصدق به، اور وہ جو سچ لے کے آئے، اور پھر وہ جو انہوں نے جنہوں نے سچ کی تصدیق کی، سچ لے کے آنے والے اور سچ کی تصدیق کرنے والے۔ اب دیکھیں، اب تمام تر مفسرین کو پڑھ لیں، تفسیر ابن عباس سے لے کر اب تک جتنے بھی مفسر ہیں وہ سبھی اس بات سے متفق ہیں کہ سچ لے کر آنے والی ذات محمد الرسول اللہ کی ہے اور تصدیق کرنے والی ذات جناب ابو بکر صدیق کی ہے۔ اس حوالے سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق بھی ہیں، جس کے اعتبار سے آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ رہا مسئلہ آپ کی دین کی خدمات کا، دیکھیں اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، ہجرت سے لے کر اپنے وصال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تب سے لے کر ہجرت تک بھی حضور کے ساتھ رہے، سارا وقت حضور کے ساتھ گزارا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا غزوہ تبوک کے موقع پہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خدمات کے لیے حکم فرمایا، تمام تر صحابہ
اپنے اپنے طریقے سے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب جو بھی صحابی آتا ہے نا حضوروں سے فرماتے ہیں بتا کیا لے کے آیا ہے تو. وہ اپنی کوششوں کا جو ہے نا اپنی طرف سے بیان کرتا ہے, یا رسول اللہ میں فلاں لے کے آیا. اچانک یار غار آئے, آقا کریم نے لہجہ چینج کیا, فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابقیتہم اللہ ورسولہ, گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں, باقی جو کچھ تھا وہ سب کچھ دین کی خاطر آپ کے قدموں پہ قربان کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحب بہت ہی پیاری گفتگو فرمائی آپ نے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. ہاں یہ بڑا پرسنل سوال ہے. خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, سب سے پہلے میں قرآن سے وضاحت کر دوں. سورہ نور, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا وعدہ رہا, قال سبحانہ وتعالی, میرا وعدہ رہا کہ آپ میں سے جو ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں میں انہیں زمین میں خلیفہ بنا دوں گا جیسے میں نے پہلے لوگوں کو زمین میں خلیفہ بنایا. اب زمین پہ خلافت اور آپ سیدنا صدیق اکبر کا خلیفہ وقت ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی طیبہ میں یہ ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, یہ بخاری میں سے ہے. فرمایا ابو بکر سے کہہ دو میرے مصلی پہ آئے اور نماز پڑھائے. اپنے دورہ وقت میں, اپنے ظاہری وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی سونپ دیا میرے رسول نے. اب آقا کریم کا ظاہری وصال واقعہ معلوم ہوا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مدینہ کی گلیوں میں کوہرام مچ گیا, حضور تشریف لے گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد از وصال 3 دن شورا کی مشاورت کے ساتھ مسند خلافت پہ متمکن ہوئے, اور آپ کی خلافت, آپ کا پہلا خطبہ وہ ریاست مدینہ کو, سب سے پہلا خطبہ سیدنا صدیق اکبر کا بتاتا ہے کہ ریاست مدینہ کیا ہے. اب میں چاہوں گا کہ ذرا ریاست مدینہ کی وضاحت کر لی جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے کا ایک حصہ میں یہاں عرض کر دوں. آپ نے فرمایا لوگوں سن لو, میں اب ریاست مدینہ کا تعارف کروانے لگا ہوں. ریاست مدینہ میں کیا ہوگا؟ بیت المال کے امیر کو بلایا, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ, آؤ سن لو میری تنخواہ ایک مزدور کی دیہاڑی جتنی ایک مزدور کو یومیہ دیہاڑی دی جاتی ہے نا اتنی مجھے بھی دی جائے. ماشاءاللہ. اب لوگوں نے پوچھا حضرت کہ آپ کا گزر بسر ہو جائے گا, گزارا ہو جائے گا یہاں اتنے پہ؟ آپ نے فرمایا ہاں جب ایک مزدور کا ہوگا نا تو پھر میرا بھی ہو جائے گا. اچھا حضرت اگر آپ کا گزارا نہ ہوا تب کیا کریں گے؟ فرمایا میں مزدور کی یومیہ جو دیہاڑی ہے نا, جو مزدور کی روزانہ کا جو اس کو دینا ہے, مزدور کی دیہاڑی بڑھا دوں گا, اس سے زیادہ کر دوں گا. جب میرا نہیں ہو رہا تو پھر مزدور کا کیسے ہوگا؟ مزدوروں کا خیال رکھنا یہ ریاست مدینہ ہے جس جگہ مزدور بھی تحفظ. ناظرین ایک وہ تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جنہوں نے ریاست مدینہ کا قانون نافذ کیا اور اس کو چلا کر دکھایا, اور ایک یہ ہے ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان جنہوں نے ریاست مدینہ کا نعرہ تو لگایا لیکن نظام آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ حافظ صاحب سے ہماری گفتگو جو ہے وہ اس ٹاپک پر چلتی رہے گی. جب ہم واپس آئیں گے تو ان سے ہم جانیں گے کہ وصال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہمارے ناظرین کو یہ کیا بتاتے ہیں. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. یہ انسان بہت بے وفا ہے. پہلے صفی اسکول سے آتا اور لنچ باکس کا مال بھائی کے ساتھ شیئرنگ از کیئرنگ کر جاتا. کبھی سینڈوچ, کبھی کباب رول, اور امی کو دکھاتا خالی لنچ باکس. ہوشیار. پھر بس زندگی برباد ہو گئی. صفی آتا ہے اور نو لفٹ, لنچ باکس بھی خالی. جب سے امی نے کنور نوڈلز اس کو لنچ میں دینا شروع کیا ہے سب بدل گیا.
مانا بہت یمی ہے اور پیٹ فل ہو جاتا ہے، مگر یہ تو ناانصافی ہے کہ اکیلے اکیلے ٹفن چٹ کر دیا جائے۔ افسوس کا مقام ہے۔ ہوگا مجھے کیا۔ سارے فارمولے یاد ہونے چاہیے جب میں پوچھوں گی۔ چیٹی لیٹس گو چیٹی۔ فارمولے یاد رکھنے کا نیا اسٹائل، A+B² with a smile، پیٹ پہ الجبرا بھی ایزی ہو جائے۔ دن دنا دن دن دنا، سارے فارمولے یاد ہو گئے؟ اس کا میجک ہی اور ویلکم ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے میں نے کوئی تھوڑی سی وضاحت کی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ ایک وہ تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ریاست مدینہ کے نظام کو چلا کر دکھایا کہ ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے، اور یہ ہے ایک ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان جو کہ ریاست مدینہ کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن نظام زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو کر رہ گیا۔ اس حوالے سے بھی ہم حفص صاحب سے پوچھیں گے۔ حفص صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ وہ ریاست مدینہ اور یہ ریاست مدینہ، اس میں کیا فرق ہے؟ اللہ، اب میں کیسے اس کی وضاحت کروں؟ وہ ریاست مدینہ تھی، وہاں تو دریائے دجلہ کے کنارے پیاسا کتا بھی نہ رہا کرتا۔ ایک یہ ریاست مدینہ ہے جہاں مزدور مارے مارے پھر رہے، مزدوری نہیں ملتی۔ ایک وہ ریاست مدینہ تھی جہاں نماز کا وقت ہوتا اور مساجدیں بھر جاتی۔ اب یہ بھی ریاست مدینہ ہے کہ مسجدوں میں نمازیں بھی کم ہیں۔ ایک وہ ریاست مدینہ تھی جہاں اتنا عدل اور انصاف ہوتا کہ ایک امیر یا کہ پھر ایک چرواہا غریب ہے جو وہ برابر دیکھے جاتے۔ ایک یہ ریاست مدینہ ہے جس میں احتساب کا نام تو لیا جاتا ہے مگر احتساب کم ہوتا ہے۔ اب رہا مسئلہ ریاست مدینہ کا، میرا بھائی، ریاست مدینہ کو فالو کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر کی خلافت والی زندگی کو فالو کرنا ضروری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمران، ہمارے عہدہ داران اگر سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کو پڑھ لیں، سمجھ لیں تو انہیں ایٹومیٹکلی سمجھ آ جائے گی کہ ریاست مدینہ کیا ہوا کرتی ہے۔ بہت شکریہ آپ صاحب۔ آپ صاحب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیں۔ آپ کی خلافت کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود امام مقرر فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند رسول پر بعد میں حضرت سیدنا صدیق اکبر خلافت پہ متمکن رہے اور آپ کو محبت کے ساتھ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کہا کرتے کہ آپ انت تقدم، انت خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آگے رہیں، آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، خلافت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار رہے۔ اور یہ 2 سال 3 ماہ کی جو آپ کی خلافت ہے یہ بھی خلافت راشدہ ٹھہری، جیسا کہ میرے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، لوگوں جیسے تم پر میرا طریقہ لازمی ہے ویسے ہی تم پر میرے خلفاء کا طریقہ بھی لازمی ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اس ماہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی ہے اور سرکار سے محبت کا جو ایک بہت بڑا ان کا یہ ہمیں طریقہ بتایا حفص صاحب نے کہ جس طرح کہ ایک مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، بالکل ایک مرد مومن جو ہے وہ بھی سرکار کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حفص صاحب، پروگرام ہمارا بالکل مختصر سا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آخر میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ناظرین کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ 22 جمادی الثانی کو سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہے۔ مسلمان نوجوان انہیں یاد رکھا کریں، ایسے اسلاف، ایسے بزرگ، ایسے وہ لیڈر جن کی وجہ سے ہمیں ماؤں کی گودوں میں کلمہ ملا، انہیں یاد رکھا کریں، ان کے لیے اصال کریں، ان کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کریں،
ان کے لیے دعا کریں، ان کی درجات کی بلندی کی دعا کریں۔ اور ایک اہم بات جو میں بتا دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آج بھی سیدنا صدیق اکبر دفن ہیں، اور جو رحمتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر اترتی ہیں، نازل ہوتی ہیں نا، وہی رحمتیں سیدنا صدیق اکبر کے روضہ انور پر بھی نازل ہوتی ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ صحابہ کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرمائے، اور اللہ حضور کی ساری امت پہ خیر فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان جان علی جان اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔